السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز فاضل مہمان تشریف فرمائے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک معروف دینی اسکالر ہیں، ذرائع ابلاغ میں اہل علم میں بڑا معتبر نام و مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تنظیم اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب الطاف شیر صاحب۔ جی الطاف شیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف شیر صاحب ایک سماجی کارکن، سوشل ورکر جس کو آپ کہہ لیں، اس کی حیثیت سے جانا پہچانا نام ہے اسلام آباد میں اہل ابلاغ میں، چونکہ آپ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اسلام آباد کے، اور اس اعتبار سے آپ کی خدمات بھی بہت نمایاں ہیں۔ آج پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قوم کا جذبہ اثار و قربانی اور الخدمت کی خدمات۔ جی ناظرین، دو حصے ایک طرح سے پروگرام کے ہیں کہ جذبہ اثار و قربانی کیا ہے اور ہماری قوم کے اندر کس طرح سے پایا جاتا ہے، اور پھر اس جذبے کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے جہاں ہمارے اہل علم علماء کرام بہت ہی کام کرتے ہیں، محراب و ممبر سے آوازیں اٹھتی ہیں، تو اسی طرح سے عملی میدان کے اندر بھی بہت سی این جی اوز یہ کام کرتی ہیں، جن میں سے ایک این جی او جس کے نمائندے، جس کے اسلام آباد کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور پھر وہ اسی قوم کے جذبہ اثار و قربانی کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں عملاً کہ جو مستحق ہوتے ہیں، جن کے گھر راشن نہیں ہوتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، جن کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو مختلف حوالوں سے۔ اور پھر یہ ایک ہمہ جہت کام ہے، جیسے جذبہ اثار و قربانی بھی ایک مستقل عمل ہے، اسی طرح سے خدمت کا کام بھی ایک مستقل عمل ہے۔ وہ صرف زلزلے کے وقت میں، کسی آفت کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن تو ہر وقت اپنے اس جذبے سے لیس ہوتا ہے اور میدان عمل میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جذبہ اثار و قربانی ایک بندہ مومن کے جو بہترین اوصاف ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ ترین وصف ہے۔ اور اللہ رب العالمین خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، قرآن مجید اور فرقان حمید، اور دوسرا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ارشادات اور سنت مطہرہ، دونوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن کے احکام سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی، کہ بندہ مومن کبھی بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے سے، وقت دینے سے کبھی بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ عید قربان کا موقع آتا ہے، تو اس وقت تو قوم کا یہ جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اہل ایمان، پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، کہ وہاں صرف جانور ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا ہی حکم ہے، جبکہ عمومی زندگی میں قربانی کا تصور، ایثار کا تصور ذرا اس سے بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کے عمل کو بھی ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، جن کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو قربانی کے جانوروں کے اس گوشت کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، ان مقامات پہ قربانیاں لوگوں کی طرف سے وقف کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی مختلف این جی اوز میدان میں ہوتی ہیں، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اور بہت سی این جی اوز ہیں جن سب کا نام لینا ہمارے لیے پروگرام میں ممکن نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک نمائندہ الخدمت کے موجود ہیں، تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ایک بہت پرومیننٹ این جی او جو اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی خدمات انجام دیتی ہے، تو ان کے رضاکار بھی ہر وقت میدان عمل میں ہوتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر خاص طور پہ وہ جو جہاں ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، وہاں گوشت بھی پہنچاتے ہیں، کچھ مقامات کو پن پوائنٹ کر کے وہاں قربانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے بیرون ملک کا میں نے تذکرہ کیا کہ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں غزہ میں
جو ہمارے نہتے بہن بھائی جس مشکل کا شکار ہیں فلسطین کے اندر، اس طرح اور مختلف جگہوں پر بھی، تو وہاں بھی قربانی کا گوشت پہنچانے کا اور باقی ان کی ضروریات کو پہنچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر الحمدللہ اہل ایمان کے اندر یہ جذبہ اثار و قربانی موجود ہے، موجود تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، اور اس میں اضافہ ہی ہوگا، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے بہت سی NGOs جو میدان عمل میں ہیں، اسی طرح سے جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں الخدمت کے رضاکار بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے، اور ان علاقوں ان لوگوں تک ضرور پہنچیں گے کہ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ اپنے پروگرام کے اندر، اور یہ بھی جانیں گے کہ جذبہ اثار و قربانی اصل میں ہے چیز کیا ہے، اور ایک بندہ مومن کے جو بہترین اوصاف ہیں ان میں سے کتنا اچھا ایک وصف ہے، اس کو کیسے آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور پھر یہ جذبہ صرف عید قربان کے موقع پر یا کسی آفت اور مصیبت کے موقع پر بھی نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ تو ہر وقت، یعنی پورا سال اور پوری زندگی انسان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے، اور اس کا عملی اظہار ہوتے رہنا چاہیے۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جو معروضات میں نے پیش کیے ہیں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، تو وہ زندگی جو انسان کی ہے، ایک بندہ مومن کی خاص طور پہ، اس کے دونوں حصے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، جو بندوں کے ساتھ جوڑنا ہو، چونکہ بندوں کے ساتھ تعلق بھی اللہ کے لیے جوڑنا ہے، اور اللہ کے لیے تعلق خالصاً اللہ کے لیے جوڑنا ہے، تو اسی کو ہم زندگی کے دو شعبے حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ لیکن دونوں حقوق کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بندہ کے اندر جذبہ اثار و قربانی موجود نہ ہو، خواہ وہ نفس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جہاں جہاں بھی آپ سمجھ لیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ میاں صاحب۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی میں ہی یہ پروگرام کر کے دراصل آپ نے جو قربانی ابھی ہم نے بطور عبادت انجام دی ہے، اس کو اس کی وسعت جو ہے واضح کرنے کی یہ آپ کی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں قبول کرے۔ آمین آمین۔ ہمارے دین کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو اس کے دو پہلو بڑے نمایاں ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اور آپ نے بجا فرمایا کہ ہر دو کی ادائیگی کے لیے انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ ہے ایثار اور قربانی۔ اور ایثار میں دوسروں کو ترجیح دینا ہے، اور قربانی میں اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت، اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی نعمت جو ملی ہوئی ہے اور جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کو اللہ کے لیے پیش کر دینا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ایثار و قربانی ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے تسلسل کا نام ہے۔ ایمان کسی کے اندر ہو تو اس میں دو چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی، ایک طرف اللہ کا حکم، اس کو بجا لانا، اور خاص طور پر جو اس کے ایکسکلوسیو حقوق ہیں، جیسے ہم عبادات بجا لاتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہے، قربانی ہم نے کی، حج ہوا ہے، ابھی روزہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں، کسی اور کو نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے قیام ہے، نہ رکوع ہے، کچھ بھی نہیں۔ البتہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے یہ جو حقوق العباد کا، یہ بھی دراصل اللہ کا حکم ہے۔ جی بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق، تو گویا کہ یہ حقوق جو ہے یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ہمیں آج کل بڑا عجیب لگتا ہے جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس میں حقوق انسانی کا تو بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کتنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں اور کتنے واقعی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کار فرما ہوتی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ حقوق العباد یہ کوئی ایسے حقوق نہیں ہیں جو کسی پریشر کے تحت یا کسی وقتی ضرورت کے تحت ادا کیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مسلسل ادا ہونے ہیں۔ اچھا، اس میں خاص طور پر وہ لوگ جو مستحقین ہیں ان کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کو جوڑا، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایمان کے ساتھ۔ سورہ بقرہ طویل صورتوں میں سے اس کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں بہت زبردست ایک ترتیب بتائی گئی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان کی بات ہوئی، فوراً انسانی ہمدردی کا ذکر ہے،
اور اس کے بعد پھر عبادات کا ذکر ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کے اظہار کے لیے عبادات کی بڑی اہمیت ہے, لیکن یہاں پہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حقوق میں تو سب سے پہلے اس کی توحید کا اقرار کر لیا, اعلان کر دیا, اور جو ایمانیات ہیں ان کا اظہار ہو گیا. اب فوری طور پر نیکی کے جو عملی مظاہر ہیں ان میں سر فہرست بندوں کے حقوق آئیں گے. چنانچہ فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, یہ ایمان. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جو حقوق ہیں انسانوں کے, گویا کہ نیکی کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو عام طور پر معروف ہے نا کہ, اور وہ محدود تصور ہے کہ ہم نے عبادت کی تو نیکی ہو گئی, لیکن بندوں کی خدمت یہ کوئی محض سوشل ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی وقتی ضرورت ہے نہیں, یہ بھی نیکی. اور نیکی کے درجات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں اصل میں نیکی کی بڑی اعلیٰ قدر کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ عبادت کر کے جس طرح ایک شخص محسوس کرتا ہے اس نے نیکی کی ہے, بے عینی ہی انسانوں کی خدمت کر کے بھی نیکی جو کرے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں اتنی ہی قابل قدر ہے. جی بہت اچھا. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ جو جذبہ ایثار و قربانی وہ ایمان کے ساتھ ہی سفر شروع کر دیتا ہے. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات جو جن کو ہم نصوص کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو ترجیح دینا کیا ایثار ہے نا, قربانی ہے نا دینا. اور پھر اللہ نے تو اس کو کہتے ہیں پن پوائنٹ کر دیا کہ اور تمہارے مالوں کے اندر حق ہے, سائلین و محروم ان کا حق ہے. تو جب اللہ نے فکس کر دیا حق ہے تو پھر بندہ کیسے اس سے جان چھڑا سکتا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ بردا اور رغبت عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ خوشی خوشی یہ سارے کام کرے, دنیا داری کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, شہرت نمود و نمائش کے لیے نہیں, محض اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر جیسے آپ نے بتایا کہ مدارج ہے نیکی کے. جی الطاف شیر صاحب, جہاں بھی سوشل کاموں کا ذکر آتا ہے, کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی کیا کہتے ہیں سیلاب آ جائے, کوئی اور مسئلہ آ جائے, تو وہاں جہاں دیگر این جی اوز بڑی سرگرم ہوتی ہیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں, تو وہیں آپ کی الخدمت کا نام بھی آتا ہے اور ان ٹاپ لوگوں کے اندر آتا ہے کہ جو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح قربانی کے موقع پر بھی ابھی حالیہ قربانی 2026 جس کو کہہ لیں گزری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ذی الحج کے مہینے میں ہم نے یہ پروگرام کیا تھا کہ قربانی کا تسلسل جاری رہے اور یاد بھی تازہ رہے اور یہ یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو 2026 میں جو الخدمت نے قربانی کے موقع پر خدمات انجام دی ہیں, ہم خاص طور پہ انہی کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے اہتمام کیا قربانی کا. پاکستان کے اندر کچھ مقامات ہوں, اگر آپ کے پاس فگر ہو ان جانوروں کی جو آپ نے ذبح کی ہے یا ان جو آپ کے ڈونرز ہیں ان کی اگر ہو کتنا لوگوں نے ڈونیٹ کیا اس طرح سے, تو ہم اندرون ملک بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس طرح بیرون ملک بھی, جیسے غزہ کے اندر خاص طور پہ فلسطین کے اندر. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں ثناء اللہ صاحب, سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج کا موضوع ہے کہ قوم کا جذبہ ایثار و قربانی اور الخدمت کی خدمات. جی سب سے پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا حقیقی تصور ہے کیا. قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اس کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا, صرف خون بہانا اور صرف گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دینا اور اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, جیسا کہ سنت ابراہیم سے واضح ہے. اور آج جو ہمارا تصور قربانی ہے عمومی یہ ہے کہ ہم بڑا سے بڑا خوبصورت جانور تو ذبح کرتے ہیں, لیکن گائے ذبح کرتے ہیں, رائے کی قربانی نہیں دیتے. گائے کی قربانی دے دیتے ہیں اور رائے کی قربانی نہیں دیتے. اسی طرح اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے, اپنے رسم و رواج کی قربانی نہیں دیتے. آج معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا تصور قربانی اگر درست ہو تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے
کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مثال کے طور پہ بچیوں کے جہیز کی قربانی دیں کہ کتنی یہ لعنت پھیل چکی ہے. ہم ان لوگوں کی خاطر جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم جو افورڈ کرنے والے ہیں ان کے لیے قربانی دیں تاکہ معاشرے کے اندر ہم آنگی ہو. اسی طرح ہم رسم و رواج کی قربانی دیں. یہ شادی بیاہ کے اوپر کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں. اسی طرح درجہ بدرجہ اس قربانی کے تصور کو معاشرے کے عمومی معاملات کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم کا جذبہ ایثار اور قربانی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اس سال ہم نے 6400 بڑے جانور اور 2500 چھوٹے جانور پاکستان بھر میں قربان کیے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور جس کے گوشت کو جگہ ہمارے والنٹیئرز نے تقسیم کیا ہے جی جی تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ خاندانوں تک اس کا گوشت پہنچایا گیا ہے. اور ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ اس دن قربانی کے دنوں میں جب عام لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز اور ذمہ داران تینوں دن میدان عمل میں گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں میں صرف گوشت تقسیم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ عید کی خوشیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور یہ ایک طرف بڑا جذبہ ہے. جی جی. اور صرف یہ الخدمت کے والنٹیئر کا جذبہ نہیں ہے. جی جی. بلکہ قوم کے اندر یہ بے پناہ جذبہ ہے کہ وہ ہر موقع کے اوپر بڑھ چڑھ کر ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کے ساتھ اپنی قیمتی چیزیں پیش کرتے ہیں. جی. یہاں تک کہ خواتین اپنے زیورات پیش کر دیتی ہیں. ابھی جب غزہ کا موقع آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے پاکستان بھر سے لوگوں نے 10 ارب سے زیادہ مالیت کی مدد کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے. جی جی. اور یہ پاکستان کا نام روشن کیا گیا. جی جی. اور 34 بڑی جو شپ ہیں، بڑے جو جہاز ہیں چارٹرڈ، وہ یہاں سے ہم نے پاکستان سے بھیجے ہیں. جی. اور جس میں جو اس کی والیوم ہے وہ 700 ٹن سے زیادہ والیوم جو ہے 7000 ٹن سے زیادہ جو حجم ہے، جو چیزیں ہیں وہ ہم نے بھیجی ہیں. جی جی. تو یہ صرف غزہ کے ساتھ ہے. جی جی. اس کے علاوہ جو غزہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا ایجوکیشنل الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ ہے، جی جی، اس کے تحت غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، مصر کے اندر ہم 3000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی وہاں ہیلپ کر رہے ہیں. جی جی. اور پاکستان میں پہلے سے جو اسٹوڈنٹ یہاں موجود تھے جب غزہ کے حالات خراب ہوئے تو ان تمام اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ جو اکیڈمک اسکالرشپ ہے الخدمت فاؤنڈیشن دے رہی ہے. جی جی. اس کے علاوہ جو 454 جو افراد غزہ سے جو زیادہ تر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں سے لائے گئے باقاعدہ ویزوں کے ذریعے، جی، مصر کے تعاون سے، حکومت پاکستان کے تعاون سے، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کے اکیڈمک اسکالرشپ، یہ سارا کا سارا الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اور الخدمت فاؤنڈیشن ظاہر ہے کہ لوگوں کے تعاون سے کر رہی ہے. جی. وہ جو آپ نے جذبہ ایثار اور قربانی کی بات کی ہے تو لوگوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے اندر ایثار اور قربانی کا بے پناہ جذبہ ہے. جی الطاف شیر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو فرمائی ہے، لیکن وہ جو کوشچن تھا میرا قربانی کے حوالے سے، چونکہ ہم نے گریجولی آپ سے ساری باتیں پوچھنی تھی، میرے خیال میں آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم جو بنی تھی تو آپ نے چلا دی. تو قربانی ہمارا پہلا کوشچن تھا. الخدمت کی باقی خدمات پہ بھی آتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کچھ پوائنٹس، کچھ مقامات، کچھ یعنی اسلام آباد سے ہٹ کر شہر جہاں جن کو آپ نے فوکس کیا، جن علاقوں کو، وہاں قربانی آپ نے فگر تو بتائی کہ اتنے ہزار آپ نے جانور ذبح کیے، تو وہ اگر شہر یا علاقے آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کے اس میں ہوں. اور اسی طرح سے پھر دوسرا یہ تھا کہ ڈونرز کا تو خیر آپ نے بتا دیا کہ ڈونرز نے دیا سارا کچھ ہوا. تو اسی طرح سے بیرون ملک، خاص طور پہ غزہ پہ لوگوں کی بڑی، فلسطین پہ نظریں ہیں، تو وہاں عید کی خوشیاں قربانی کے حوالے سے کس طرح سے تقسیم کی گئی؟ اس کی ذرا تفصیلاً اگر میں اس پہ روشنی ڈالوں تو صرف اسلام آباد کے اندر ہم نے جو بڑا جانور ہے جس کو گائے اور بل کہتے ہیں، یہ 200 جانوروں کی قربانی کی ہے اور 130 جو ہیں وہ بکروں کی قربانی کی ہے. اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ظاہر ہے کہ اس کے جانوروں کی مارکیٹ کے اندر سے خریداری. اسلام آباد سے ہٹ کے بھی کوئی شہر تھے جن پہ آپ نے تقریباً تمام شہروں کو بھی 150
اضلاع کے اندر یہ قربانیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ تو اضلاع ہے، پھر اس کے اندر جو چھوٹی تحصیلیں ہیں، جو چھوٹے قصبے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد، کشمیر، گلگت بلتستان، گلگت بلتستان اور غزہ کے اندر تو مصر کے اندر اس دفعہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب یہ اب چوتھی مرتبہ ہے کہ وہ اپنی عید وہاں ان کے ساتھ جا کے مناتے ہیں، اور فلسطین کے اندر بھی قربانیاں کی گئی ہیں، وہاں تقریباً 550 کے قریب بڑا جانور قربان کیا گیا ہے، اور کوئی 450 کے قریب جو ہے وہ چھوٹا جانور قربان کیا گیا ہے۔ وہاں جو کیمپس ہیں مصر کے اندر، جو ہم نے بلڈنگز کرائے پہ لی گئی ہیں ان کے اندر، تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو عید کے تینوں دن جاری رہتی ہے۔ البتہ میں اس دفعہ یہ بتاؤں کہ اس دفعہ کوئی منڈیوں کے اندر انتظامات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آخری دن عید سے ایک دن پہلے جانوروں کی شارٹیج ہو گئی، اور ہمارے پاس قربانی پہلے سے زیادہ آئی ہے، اور جب ہم نے دیکھا ہمارا جو ایسٹیمیٹ تھا، ظاہر ہے اس کے لیے پہلے سے کیش کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر اتنی اماؤنٹ ہوگی تو آپ نے اتنا کیش رکھنا ہے، تو وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ قربانی اسلام آباد کے اندر ہوئی ماشاءاللہ۔ تو ایک دن پہلے عید سے ہم نے جانور منڈیوں میں خریداری کرنے کی کوشش کی اپنے والنٹیئرز کے ذریعے اور اپنے وینڈرز کے ذریعے، تو وہ پشاور سے لے کر جیلم تک اور چکوال تک مختلف جگہوں منڈیوں میں گئے، لیکن جانور نہیں ملا۔ پھر الٹیمیٹلی ہم نے ملتان کے علاقے میں اور خانے وال کے علاقے میں جا کے تیسرے دن وہ قربانیاں کی جو ضروری تھی لوگوں کے لیے، اور جو ہمارے پاس اماؤنٹس آئی ہوئی تھیں تو کچھ قربانیاں ہم نے وہاں کی، کیونکہ جانوروں کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ بہت صحیح۔ ظاہر ہے کہ جب اتنے وسیع پیمانے پر جانور خریداری ہو تو ایک لمٹ ہے نا جی۔ میرے خیال میں اس میں یہ تو بڑا بزنس اس وقت بن چکا ہے قربانی کے حوالے سے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں کہ جو لوگ جانور خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پالتے ہیں، اس بزنس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قربانی کا جو ایک عمل، اس کا جو بزنس ہے، وہ میرے خیال میں اس پہ کچھ مفتیان کے علماء کرام کے تحفظات ہیں کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں مختلف لوگ، اور گوشت کے حساب سے پیسے لے کر کے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں کچھ درست نہ ہو۔ باقی تو جیسے الطاف شیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی خریداری میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں، میڈیکلی بھی ٹھیک ہوں، اور اس میں کوئی اس قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کچھ حضرات اگر ایسے فارم ہاؤسز جس کو کہہ لیں بنا لیں، ٹھیک ہے نا جی، جو جن کے ساتھ آپ کا یا دیگر این جی اوز کا جو کام کرتی ہیں، ان کا مسلسل ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے کہ ہم ایسٹیمیٹلی اتنے جانور آپ سے پرچیز کریں گے، اور ان کی صحت کے اعتبار سے اور سارا کچھ وہی، جیسے دیکھیں نا حج کے موقع پر جو آسٹریلیا سے دوسرے ممالک سے یہ لوگ جانور منگواتے ہیں تو ان کے ساتھ پرماننٹ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہی ہے نا، ورنہ تو نہیں آ سکتا وہ۔ اور پھر ان کی جو گرو ہے وہ بھی ایک لیول کی ہوتی ہے، ان کا وزن، ساری چیزیں جو ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مشورہ ہے آپ کو بھی اور دیگر این جی اوز کو بھی، سارے ہمارے بھائی ہیں ظاہر ہے خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت بنیادی یہ چیز ہے، اور ہمارے دین میں اس کو جو اہمیت دی گئی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو 40 سالہ زندگی میں یہی جذبہ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ جی جی۔ اور خدمت خلق ہی آپ کی پہچان بن گئی۔ جی جی۔ یتیموں کے والے، غریبوں کے دیکھ بھال کرنے والے، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے، یہ تو آپ کے وہ اوصاف ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر جب نبوت و رسالت کا آغاز ہوا کیا۔ جی جی۔ اور انسانی تاریخ میں بھی ہمیں یہ جو خدمت خلق کا جو تصور ملتا ہے، وہ اس میں پیچھے پھر وہ ایمان کے ساتھ جڑنا ہے کہ جب ایک بندہ مومن انسانوں کی خدمت کرتا ہے اور بلا تخصیص کرتا ہے، جی جی، یعنی ٹھیک ہے ایک بھائی چارہ ہے، ایک سرکل ہے مسلمانوں کا آپس میں، لیکن اس سے بیانڈ بھی اسلام، مسلمان سلیکٹیو نہیں ہوتا کہ یہ میں فلاں کو کی خدمت کروں گا، وہ بحیثیت انسان ہر ایک کی خدمت کرتا ہے جی۔ تو اس میں جو فکر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق جو اللہ کی، اللہ کا کنبہ ہے۔ جی جی۔ اور اس میں یہاں تک یہ مضمون پہنچا ہے، ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ مومن سے کہیں گے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے مجھے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا پروردگار آپ تو اس سے پاک ہے؟ جی جی۔ اللہ فرمائیں گے وہ میرا فلانا بندہ
بیمار پڑا ہوا تھا، جی جی، اگر تو اس کی تیمارداری کر دیتا تو یہ ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری خدمت کر لی. جی جی. اسی طریقے سے دیگر معاملات. تو خدمت خلق کا اسلام میں جو معاملہ ہے وہ انتہائی بنیادی اہمیت کا ہے. جی. اور اس کے ساتھ جو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے کہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں مستحقین کی پوری کرنا، وہ بھی اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے. جی. اس میں جہاں افراد کے اوپر لازم کرتا ہے، جی جی، ابھی ہم نے ذکر کیا قرآن کی روشنی میں، وہاں پہ پورے معاشرے پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ خدمت خلق میں کنٹریبیوٹ کرے. اور اس میں اسلامی نظام میں جب اسلامی حکومت ریاست قائم ہوتی ہے تو اس میں کفالت عامہ کا تصور ہے جی، کہ انسانوں کے بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے. اور اس کا کلائمیکس میاں صاحب ہوتا ہے اس پر جی، کہ انسانوں کی خدمت کا صرف محدود تصور اس مادی زندگی میں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت اس طرح کی جائے کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت تک اللہ پہنچایا جائے. اصل خدمت تو وہ ہے انسانیت کو خدمت. جی بہت اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا اس پہ اکثر اہل علم کلام کرتے ہیں اور اس کی صحت کے اعتبار سے الخلق لا اللہ. بہرحال ایک کال کے طور پر بھی اس کو اگر کہہ لیں، کچھ لوگ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. ہمارا اس پہ یعنی بحث کا کوئی وہ چونکہ میدان نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو کام ہم بندوں کی خدمت کے یہاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے اور نیکیوں کے خزانے کے اندر لکھا جاتا ہے. اور بہترین جو خدمت ہے انسانیت کی وہ ان کو راہ راست پر لانا ہے، اللہ کے دین سے جوڑنا ہے اور ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے اور اس مقام پہ لے کے جانا ہے جو اصل آدم کی نسل آدم کی میراث ہے، وہ جنت ہے. اب وہ نسل آدم میں سے اہل ایمان ہیں جو آ جائے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ قوم کا جذبہ احسار و قربانی اور الخدمت کی خدمات. الطاف شیر صاحب جو صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جذبہ احسار و قربانی ہر سال بڑھتا ہے اور اس سال پیسے بڑھ گئے اور جانور کم پڑ رہے تھے، ان کو مینیج کیا گیا. اور میں الطاف شیر صاحب کو یہ عرض کروں کہ جہاں یہ چینل آپ کی خدمت کرتا ہے یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے، تو اصل کریڈٹ ہمارے سی ای او جناب سردار خان نیازی صاحب کو جاتا ہے کہ جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس پہ آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں اور بتائیں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ اصل بندہ مومن جو ہے وہ اہل ایمان سے نکل کر نسل آدم کا ذمہ دار ہے. بنیادی ذمہ داری تو وہ بنیادی ذمہ داری گھر کی ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کا جو دائرہ عمل ہے یہ صرف اہل ایمان تک محدود ہے یا انسانیت اس کے دائرے کے اندر آتی ہے؟ ماشاءاللہ جی، ہم جو روز ٹی وی کے آنر ہیں نیازی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں اور قوم کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو خدمت ہے، خدمت انسانیت میں سمجھتا ہوں کہ تمام عبادات پر بھاری ہے، اس لحاظ سے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے جاؤں اور کسی کے کام آؤں. جی. اور انبیاء کی ساری زندگی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے انہوں نے فرمایا کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے جو 5 چیزیں گنوائی، جب کہا زمبلونی، تو اس کے بعد جب آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، بحال ہوئی، تو انہوں نے کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جی. اور آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جی. لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جی. اور لوگوں کے کام آتے ہیں، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہ ایک نچوڑ ہے کہ لوگوں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے، اپنے لیے جینا تو کوئی خاص جینا نہیں ہے. جی. تو اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جو لوگوں کا تعاون ہے وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا تفریق مذہب جی. اور رنگ و نسل جی. دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل رہتی ہے. جی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا احمد علی لاہوری وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے، اگر میں ٹرین پر سوار ہو رہا ہوں
اور میرا ایک پاؤں ٹرین کے اوپر ہے اور ایک اس پہ ہے پلیٹ فارم پر ہے، اور کوئی میرے پاس آئے اور وہ کہے کہ مجھے پورا دین سمجھا دو تو میں اسے دین سمجھا کر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں دین کا نچوڑ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا، دین کا 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت اللہ کی عبادت، دوسری چیز یہ ہے کہ اطاعت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری چیز ہے خدمت خلق اللہ، کہ مخلوق کی خدمت، اور یہی دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس روز جب قدم ڈگمگا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم ثابت قدم رکھے گا۔ اور اس کی ایک بڑی شاندار مثال، عملی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اور کمپیوٹر سائنسز کے ایک پروفیسر علیم شاہ خلجی صاحب پشاور میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک افغانی طالب علم تھا، جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا استاد محترم مجھے کوئی نصیحت کریں، تو پروفیسر خلجی صاحب نے اس کو کہا کہ آپ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ اللہ کو قرض دیں اور اللہ کا اکاؤنٹ کھول لیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈیوٹی ہے، جو تنخواہ ہے، جو اس سے بڑھ کر 1-2 گھنٹے کام کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کام آئیں اور دل جمی کے ساتھ کام کریں۔ تو اس نے، اس شخص نے اس چیز کو پلے باندھ لیا۔ اس کو افغانستان کے اندر ایک کینیڈین فرم کے اندر اس کو جاب ملی، اور اس کے ایک طرف جو ہے وہ HR کے تھے اور دوسری طرف اکاؤنٹ والے تھے۔ تو کچھ عرصے بعد اس نے اکاؤنٹ والے سے کہا کہ اگر کوئی آپ کا کام ہو تو مجھے بتا دیا کریں، تو اس نے چند فائلیں دینی شروع کر دی۔ پھر اس نے ایڈمن والے HR کو کہا تو اس نے بھی اسی طرح فائلیں دینی شروع کر دی۔ اس طرح سے اس نے دونوں کام، ایڈمن کے بھی اور اکاؤنٹ کے بھی، اچھی طرح سے سمجھ لیے۔ اور 3 سال کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سے جو امریکن تھے وہ وائنڈ اپ کر گئے افغانستان سے، اور انہوں نے اس کمپنی کو اسی اندر سے، الطاف شیر صاحب وہ ایڈمن اور اکاؤنٹ کے کام تو کرتے رہے، پتہ نہیں اپنے کام ساتھ کیے نہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ نان مسلمز کی انسانیت کی بنیاد پر آپ نے خدمت کی ہو؟ ٹھیک ہے نا جی، کوئی ان کی کوئی ایسا ڈیٹا ہے بتائیں۔ اور اسی طرح سے پھر ڈونرز میں جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہاں اہل ایمان آپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں، تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ کوئی نان مسلم آئے ہوں اور انہوں نے بھی آ کر آپ کو ڈونیشن دی ہو کہ جناب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدمت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس شخص کو اس کا مالک بنا دیا گیا اسی کمپنی کا، کیونکہ ہمارا فوکس آپ کی الخدمت ہے۔ اسی طرح جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل اور یہ سیاسی اور غیر سیاسی، ہمارے ساتھ سب لوگ تعاون کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو کاروباری حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم بھی ہر سال یہ ونٹر پیکج جو ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ کرسچن کالونی کے اندر جا کے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچی آبادیاں ہیں ان کو بستر کی، گرم بستروں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر سال ہم ان کے اندر رمضان کے اندر راشن جا کے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سلائی سینٹر بنائے ہوئے ہیں ان جگہوں کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر، جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور زیادہ تر وہ آبادیاں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر وہ ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے بلانگ کرتی ہیں۔ اور ہمارا فوکس بھی یہ ہے کہ جو زیادہ وہ طبقہ ہے، جو زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے، جو زیادہ مستحق طبقہ ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، تو ان کے اندر جا کے ہم ان کی خدمات انجام کریں۔ اسی طرح جو لوگ ہمیں دینے والے بھی ہیں وہ اس چیز سے بالا تر ہیں کہ خواہ ان کا تعلق نظریاتی طور پہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، سیاسی طور پہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن چونکہ ایک اپنی امانت کو، دیانت کو میدان کے اندر ان کو نظر آتا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی ڈونیشنیں صرف لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے۔ میں یہاں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کا صدر ہوں، تو یہاں بڑے بڑے جو بلی ایریا میں بڑے بڑے بلڈرز ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ آفس میں ہیں تو میں آ رہا ہوں، وہ 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ دے کے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں
جو ڈالرز میں ہمیں پکڑا دیتے ہیں جی، اور بڑی اماؤنٹس، یعنی آپ یہ سمجھیں اس کی شفافیت کا کوئی میکینزم بنایا آپ نے؟ اور الخدمت فاؤنڈیشن کو سب سے بڑا اعزاز بھی یہی حاصل ہے جی، ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم والنٹیئر آرگنائزیشن ہیں جی، اور میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس پائے کی والنٹیئر آرگنائزیشن نہیں ہے جی، کہ پوری کی پوری تنظیم، ہیڈ آفس جس کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، پھر اس کے بعد ہمارے 13 ریجنز ہیں، پھر اس کے بعد 150 سے زیادہ اضلاع ہیں جی، اور یہ ٹوٹل ملا کے کوئی 1900 سے زیادہ افراد پر آرگنائزیشن ہے جی، 100% والنٹیئر ہے جی، پھر 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے وہ رجسٹرڈ والنٹیئر ہیں جو کسی بھی ڈیزاسٹر کے وقت، کوئی زلزلہ ہو، کوئی آفت ہو، کوئی جنگی حالات ہوں جی، تو وہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں، کورونا کے دوران آ جاتے ہیں جی جی، تو وہ سارے لوگ والنٹیئر۔ دوسری بڑی بات جو خوبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سال میں 3 آڈٹ ہوتے ہیں جی، ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہیڈ آفس کی ٹیم آتی ہے، وہ آڈٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ٹیم آتی ہے جو ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے آتی ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک ٹیم آتی ہے پروفیشنلز کی، تو 3 آڈٹ ہمارے سال میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایڈیٹر مستقل ہمارے ہر ریجن کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایڈیٹر مستقل بیٹھتا بہت ہے اچھے جو روزمرہ ان چیزوں کو دیکھ، بہت ظاہر ہے کہ انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، پروفیشنل ایڈیٹرز آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شفافیت کو یہی چیزیں یقینی بناتی ہیں، اور جب شفافیت ظاہر ہو جائے تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو مال دے رہا ہوں کہیں خرچ کرنے کے لیے تو وہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جذبہ اثار و قربانی ہے، اس کی عام امن عامہ کے اندر کتنی اہمیت ہے معاشرے کے اندر؟ میاں صاحب، بنیادی اہمیت ہے۔ جس معاشرے کے اندر لوگ دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں جی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے جو لوگ ہیں وہ بھی جذبات رکھنے والے ہیں، وہ محبت کا اظہار کریں گے جی، تو بھائی چارے کے لیے، باہمی جوڑ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے مثبت جذبات، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جی۔ جب لالچ اور دنیا پرستی، مادہ پرستی جہاں جو ہے خود غرضی غالب ہوتی ہے تو وہاں امن و سکون نہیں ہو سکتا جی۔ ہمارا ماضی اس پر گواہ ہے، اور خود پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ یہ قربانیوں کا ہی صلہ کہتا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی مملکت ہمیں عطا فرمائی جی جی۔ پاکستان کی شکل میں، اور ہجرت کے دوران یہاں آنے والے جو مہاجرین تھے لٹے پٹے یہاں پہنچے ہیں، اور جس طرح مقامی یہاں مسلمانوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو جس طرح اکاموڈیٹ کیا ہے، واقعتاً یاد تازہ ہو گئی کسی درجے میں انصار مدینہ کی کہ ان نے کس طرح سے مہاجرین مکہ کو جو ہے وہاں اکاموڈیٹ کیا تھا تو اس وقت جو ہمارے ہاں خود غرضی، اور یہ جو الخدمت کی بات ہوئی تو میں خود ذکر کرنا چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی نے الخدمت کو ڈونیشن کے لیے منتخب کیا، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، تو تنظیم اسلامی نے خود سے یہ کام اپنے ذمہ نہیں لیا، ہم اپنے ڈونیشنز بھی اور ہم سے رابطہ کرنے والے لوگ ڈونیشن بھی، اور یہ اعتماد ہے الخدمت کے اوپر۔ تو الخدمت کی جو ایک پہلو جس کو جو مجھے معلوم ہے، الطاف شیر صاحب کو بخوبی پتہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً، یعنی اس میں وہ جو اب میں عرض یہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کون کون سی این جی اوز کیا کرتی ہیں ہمارے ملک میں، وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے ہاں تو این جی اوز جو کچھ کرتی ہیں، لیکن نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بہت لوگ ہیں، لیکن الخدمت کا ترا امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی بنیاد پر لوگوں کو بلا تخصیص کہ یہ انسان ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے الحمدللہ، اور ٹرانسپیرنسی ان کی، اور پھر وسعت ان کی، اور پھر والنٹیئرز، میں نے خود ان کے صدر صاحب کو سنا تو سچی بات ہے بڑا رشک آیا ان پہ، اور انہوں نے ایسے ایمان افروز واقعات سنائے کہ زیرو سے پروجیکٹس شروع کر کے اور اتنے کم وقت میں وہ پائے تکمیل کو پہنچے، تو یہ اخلاص ہی کی نشانی ہے۔ ایک اور چیز کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی دیکھا دیکھی نا، ہم بھی اپنی ایفرٹس کے نتائج فوراً دیکھتے ہیں، تو یہ جو ایثار و قربانی میں یہ نہیں ہوتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی اس نیکی کا، آپ کی اس ایثار و قربانی کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اس کا بدل بھی دے گا، آخرت میں تو یقیناً دے گا، دنیا میں بھی وہ نقد بھی دے دیتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال جو ہے وہ لٹے پٹے جو مہاجرین مکہ سے مدینے پہنچے تھے، جن انصار نے ان کے لیے اس ایثار کا
مظاہرہ کیا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ان کو مینشن کیا یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کو یہ ان کے خیال میں نہیں تھا کہ چند سالوں کے بعد پورا جزیرۃ العرب اللہ کے دین کے نیچے آئے گا اور یہاں پہ ہمیں وہ سب کچھ عطا ہوگا جو آج ہم ان کے اوپر جو ہے لٹا رہے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. ظاہر ہے جی ناظرین جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک تفریق ہوتی ہے اور درجہ بندی ہوتی ہے یہ قدرتی عمل ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں فضل اللہ بعضکم علی بعض کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس کے لیے بھی بعض کو زیادہ ہے بعض کو بے حساب دیتا ہے بعض کو اللہ کہتا ہے نفعت اللہ دیتے ہیں. لیکن جن کے پاس ہوتا ہے جب وہ اپنے پاس ہی اس کی تجوریوں کو بند نہیں کرتے بلکہ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں تو ان کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو دیکھ کر پھر وہ کسی حسد کے اندر یا کسی ایک انسانی جو فطرت ہے اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں نہیں دے رہے تو ہم چھین لیں ان سے یہ نہیں دے رہے تو ہم یہ کر لیں ان سے. تو جب یہ جذبات ختم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اشار و قربانی امن کی ضمانت بن جاتا ہے محبت کی ضمانت بن جاتا ہے. پھر وہ لوگ جو بیچارے مفلوق الحال ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس اتنا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں بھی دے رہے ہیں اور اس کے میں اضافے کے لیے ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ پھر امن کی علامت بھی بنتا ہے. الطاف شیر صاحب الخدمت فاؤنڈیشن نے مختلف شعبہ جات بنائے ہوں گے یقیناً تو کچھ اگر تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ کون کون سے شعبہ جات ہیں تاکہ ناظرین کو ایک اچھی بات ملے گی. جی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کے 8 بڑے شعبے ہیں جی جس میں نمبر 1 جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے جیسا میں نے کہا کہ غزہ کے اندر اس میں 8 ارب روپیہ یہاں اسلام آباد سے ہم نے تقریباً 88 کروڑ روپیہ غزہ کے لیے بھیجا جی تو بڑی لوگوں کی محبت ہے. جی دوسرا بڑا شعبہ ہمارا ہے ہیلتھ کا جی جس میں ہمارے 57 بڑے جنرل ہاسپٹلز ہیں جی جن میں سے 2 یہاں پنڈی اسلام آباد میں بھی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ چاندنی چوک میں الخدمت راضی ہاسپٹل ہے جی بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنرل ہاسپٹل ہے. سی بی آر ٹاؤن میں ایک بڑا جنرل ہاسپٹل ہے. جی اسی طرح 57 بڑے جنرل ہاسپٹل اس پائے کے ہیں جس میں تھر پارکر میں بھی بہت بڑا جنرل ہاسپٹل ہے. جی اس کے علاوہ 55 ہمارے کلینک ہیں جی اور 300 سے زیادہ ہماری ایمبولینسز ہیں جی اور 136 سے زیادہ ڈیزاسٹر اور یہ جو ڈائگنوسٹک سنٹرز اور کلیکشن سنٹرز ہیں جی پورے پاکستان میں جی. تو یہ ایک ہیلتھ کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بہت ہی افورڈیبل اور بہترین خدمات اس پہ ہیلتھ کی دی جائیں. جی دوسرا ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے جس میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو کچا چننے والے بچے ہیں جی جن کو کوئی نہیں پوچھتا یہ جو ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں خدمت کے اکیڈمک اسکالرشپ ہیں جی جو یونیورسٹی لیول کے بچوں کو دیے جاتے ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ ہے صاف پانی کا جی جس میں ہم شہروں کے اندر فلٹریشن پلانٹس لگاتے ہیں. جی الحمدللہ اسلام آباد کے اندر دونوں بڑے ہاسپٹل میں ہمارے فلٹریشن پلانٹس لگے جی اور دیہاتوں کے اندر ہم یہ جو ہینڈ پمپس اور سولر پمپس اور سبمرسیبل پمپس یہ لگاتے ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ ہے جس کا مطلب ہے کفالت یتامہ جی جو 33,000 سے زیادہ بچوں کی اس وقت ہم الخدمت فاؤنڈیشن کفالت کر رہی ہے جی جس کے 2 شعبے ہیں. ایک آغوش ہومز ہیں جی جو ہاسٹلز میں ہمارے پاس بچے رہتے ہیں اور بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹس یہ مری کے رستے میں ایک ہمارا آغوش کالج ہے کبھی لوگ دیکھیں جی تو الحمدللہ بہت ہی اس میں بہت ہی ایکسیلنٹ سینٹر آف ایکسیلنٹ ہے اور وہاں سے ہمارے اب بچے فارغ ہو کے ترکی اور دیگر ممالک میں اسکالرشپ کے اوپر جا رہے ہیں جی جی اور ڈاکٹرز اور انجینئرز بن رہے ہیں. جی جی اور اس طرح کے جو ہمارے ہاسٹلز ہیں جو آغوش ہومز ہیں ان کی تعداد 26 سے زیادہ ہے اس طرح کی. جی اور جو اپنی ماؤں کے ساتھ اور اپنی فیملیوں کے ساتھ جس کو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کہتے ہیں جی ان کی تعداد کوئی تقریباً 33,000 سے زیادہ ہے. جی اس کے بعد ہمارا ایک شعبہ ہے جس کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں بنو کابل کے نام سے جی جس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا جی اور باعزت روزگار کے قابل بنانا. جی پھر ہمارا ایک شعبہ ہے الخدمت اسلامک مائکرو فنانس جس میں ہم بلا سود قرضہ دیتے ہیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور یہ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک جو چھوٹی موٹی کوئی ریڑھی کا کوئی ٹک شاپ کا کوئی کریانہ شاپ کا اور یہ بہت ہی سکسیسفل ہمارا پروجیکٹ ہے جی جس کے اندر آلموسٹ 99% لوگ 1 سال کے اندر وہ اپنی ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر انٹرسٹ فری
وہ واپس کرتے ہیں انسٹالمنٹ. جی. اسی طرح ایک بہت بڑا ہمارا شعبہ ہے کمیونٹی سروسز. جی. سماجی خدمات، جس کے اندر تقریباً ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جی. جس میں رمضان میں ہم راشن دیتے ہیں، عید الاضحیٰ پر گوشت تقسیم کرتے ہیں، سردیوں میں ہم ونٹر پیکیج لوگوں کو رہائش بستر وغیرہ دیتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ کسی کو بھی پورے پاکستان کے اندر ہمارا یہ اعلان ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، کسی کو بھی ویل چیئر کی ضرورت ہو ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جی. اور فوراً پرووائڈ کرتے ہیں. جی. اس کے علاوہ ہم سلائی مشینیں دیتے ہیں اور بے افغان کی مدد کرتے ہیں. جی. ابھی اسلام آباد کے اندر میں نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے صدر کے ساتھ، ان کی تنظیم کے ساتھ مل کے ہم ایک MOU کر رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان بیوہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیں سلائی کی. جی. اور ان کو فری آف کاسٹ کپڑا دیں. جی. تاکہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں. ان کے ساتھ ہم سکولز لگا دیں گے، ان کے ساتھ یہ بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہ لگا دیں گے اور ان کو بہترین ٹریننگ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ اپنے روزگار کے اندر قابل ہو سکیں گی. اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے. ایک بات جس کا ذکر انہوں نے کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا چلوں. جی. کہ ہمیں اسلام آباد کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی ہسپتالوں کے لیے لوگ فری آف کاسٹ 8-8 10-10 کنال 20-20 کنال دے دیتے ہیں. جی. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 20 کنال تو مل گیا ہے. جی. اب اس کے اوپر اربوں روپے کا ہاسپٹل بنے گا، وہ کیسے بنے گا؟ جی. ابھی حال ہی میں ہمیں یہ جو تھوڑا وائنڈ اپ کریں گے F-17 میں، بس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. F-17 میں ایک 8 کنال کا پلاٹ سوسائٹی نے ہمیں دیا، TNT سوسائٹی نے. جی. جی. تو میں نے سوچا کہ آپ یہ بنائیں گے کیسے. جی. تو ایک شخص امریکہ سے آیا، اس میں 3 کنال کے اوپر مسجد ہے اور باقی کے اوپر ہاسپٹل ہے. جی. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں 1.5 کروڑ روپیہ دیتا ہوں مسجد کے لیے. ماشاءاللہ. ابھی ایک اور شخص آیا، اس نے مسجد کے لیے دیا. جی. جی. اور ایک ہی فرد نے، اس نے 10 کروڑ روپیہ دیا ہے ہاسپٹل کے لیے. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے لوگوں کا ٹرسٹ ہے الخدمت کے اوپر. اور دوسرا اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے اوپر توکل کر کے خود اپنی جیب سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندے بھیجتے ہیں. بے شک جی، اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب کا اور جناب الطاف شیر صاحب کا. الطاف شیر صاحب والنٹیئر کام کر رہے ہیں اس وقت، دیکھیں بتایا انہوں نے الخدمت کا. اور یہ یعنی اسی طرح سے نہیں ہے، اپنے جوانی میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں PARC سے، بہت بڑا ادارہ پاکستان کا. اور اس وقت یہ جذبہ ہی ہے اثار و قربانی کا، جو جہاں ان کو کھینچ کر جس نے بٹھایا ہوا ہے اور الخدمت کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رب سے جڑنے والا اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنا دے. اور اس کی مخلوق کی خدمت یہاں مالی طور پر ہے، بدنی طور پر ہے، تعلیمی طور پر ہے. وہاں سب سے بڑی خدمت اس کی جو ہے وہ ایمانیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ اس کو اس جہنم کا، اس دوزخ کا ایندھن ہونے سے بچا لیا جائے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور ہم سب کی جو خدمات جہاں جہاں بھی جو فرد کر رہا ہے انسانیت کے لیے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ اس وطن عزیز پاکستان کا محافظ ہو، اس کے حامیوں کو محافظ ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.